سورہ سوا دحاہا، قسم ہے آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی، والقمری اذا تلاہا، اور قسم ہے مہتاب قمر چاند کی، اذا تلاہا جب آفتاب کے بعد آوے، شاہا اور رات کی جب اسے چھپا لے، کس کو چھپا لے؟ دن کو چھپا لے۔ حدیث پاک سنیں، کہتے ہیں اذا جاء اللیل، جب رات آ جاتی ہے، یہ ذرا قابل توجہ بات ہے، جب رات آ جاتی ہے، قال الرب جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، غاشی یا عبادی خلقی العظیم، میرے بندوں کو ڈھانپ لیا ہے میری بہت بڑی مخلوق نے، وہ ہے رات۔ یہ رات میری مخلوق ہے، اس نے میرے بندوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ کرتے کیا ہیں لوگ؟ فَاللَّيْلُ يَهَابُهُ، اللہ فرماتا ہے لوگ رات سے ڈرتے ہیں، رات کے خالق سے نہیں ڈرتے۔ لوگ رات سے ڈرتے ہیں، ہم اپنا بچہ رات کو نہیں بیچتے گھبراہٹ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُّ أَن يُهَابَ، اور جس نے رات کو پیدا کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، پڑھیے، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا، اس کی، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس نفس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اللہ نے نفس میں کیا؟ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی کو، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پارسائی کو، ہر نفس کے اندر جب یہ الہام ڈالا، قد افلح، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من تزکا وزکا رسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تین جگہ تو یہ آیا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے جو زنگ آلود نفس ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وَطَہَّرَهَا، اور اس کو پاک کیا نفس کو، من الاخلاق الدنیئہ، برے اخلاق سے اور خبیث اخلاق سے پاک کیا نفس کو۔ پڑھیے جی، قد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا، جس پر اس کا نفس غالب آ گیا وہ نامراد ہو گیا، اور جو بندہ خود نفس پہ غالب آ گیا وہ قد افلاح، وہ فلاح پا گیا۔ اب یہ ہے قرآن۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلحت نفس زکاہ اللہ، فرمایا فلاح پا گیا وہ نفس جس کو اللہ نے پاک کر دیا، وہ نفس فلاح پا گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا جب اس آیت کی تلاوت کرتے؟ اذا مر بہذہ الآیہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے پاس سے گزرتے، کون سی؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، واقفہ رک جاتے، ٹھہر جاتے، ٹھہر کر یہ دعا پڑھتے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ عطا فرما میرے نفس کو تقوی، اے اللہ عطا فرما میرے نفس کو تقوی، انت ولیہا، تو ہی ولی ہے، ومولاہا، تو ہی اس کا مولا ہے، وخیر من زکاہا، تو بہترین نفس کو پاک کرنے والا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وخیر من زکاہا۔ یہ آقا علیہ السلام روک کر یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ اور سنیں حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایک دن اٹھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں تھے، جب بستر پہ نہیں تھے میں نے تھوڑا ہاتھ آگے بڑھایا تو میرا ہاتھ آقا کے ہاتھ سے ٹچ ہوا، کہتے ہیں وَهُوَ ساجدٌ، آقا سجدے میں پڑے ہوئے تھے، چونکہ اتنا چھوٹا سا حجرہ تھا، اور یہ کہہ رہے تھے ربی آتی نفسی تقواہا، اے میرے رب میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔
یہ سجدے میں کہہ رہے تھے وَزَكِّهَا، اے میرے رب میرے نفس کو پاکیزہ کر دے. کیوں؟ انت خیر من زکاہا، اے میرے پروردگار تو ہی بہترین نفس کو پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی ولی ہے اور تو ہی مولا ہے. اور حدیث پاک، اس ٹاپک کے اوپر آخری حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے؟ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ عجز سے پناہ مانگتا ہوں، والکسل عبادت میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، والحرم بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، الجبن بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، البخل بخل کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اور میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ وہ دعا ہے. آخر پر یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اتنی رج کے کھائے، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، یا اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا نفع نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اور میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو. یہ آقا علیہ السلام ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. حضرت زید جو راوی ہیں کہتے تھے ہمیں آقا علیہ السلام نے سکھائی ہیں، اور اے تابعین ہم تمہیں وہ الفاظ سکھا رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. زبت سمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث. ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت، قوم سمود میں سے جب اٹھ کھڑا ہوا ایک بڑا بدبخت، اس نے کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا انہیں اللہ کے ناقۃ اللہ، خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کی پانی کی باری سے. فکذبوہ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو. حضرت صالح ڈراتے رہے کہ ایسا نہ کرو، تمہاری بھی پانی کی باری ہے اور اونٹنی کی بھی باری ہے. فعقروہا اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. فدمدم علیہم پس ہلاک کر دیا انہیں ربہم ان کے رب نے بذنبہم ان کے گناہ کے باعث. فسواہا اور سب کو پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے انجام کا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، فذکر الناقۃ، آپ نے اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس بندے کا بھی ذکر فرمایا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں. تو فرمایا میرے آقا نے یہ آیت پڑھی اذم بعث اشقاہا، فرمایا ام بعث لہا رجل عارم عزیز منیع فی رہتہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا قدار بن سالف، قدار بن سالف جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں. ایک حدیث یہ. دوسری راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا الا احدثک باشق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندے کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ عرض کرتے ہیں بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دو بندے ہیں بدبخت، سب سے شقی، احیمر سمود الذی عقر الناقۃ، فرمایا قوم سمود کا وہ بدبخت جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی. ایک تو یہ ہے. دوسرا والذی یضربک یا علی، دوسرا وہ اے علی جو آپ کو شہید کریں گے، جو آپ کو شہید کریں گے. حتی تبتلا منہ ہذہ یعنی لحیتہ، فرمایا پیشانی پر ماریں گے خون نکلے گا داڑھی تر ہو جائے گی. یہ حضرت علی کو فرمایا. راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک سنیں، کہتے ہیں اللہ نہیں فرماتا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں فلما اشترک القوم فی اکرہا، جب قوم مشترک ہو گئی، قوم سب جمع ہو گئی کس بات پر کہ سب راضی تھے کہ ہم نے کونچیں کاٹنی ہے، کاٹی ایک نے ہے، راضی سب تھے، تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. اس پر ایک واقعہ لکھا ہے تنبیہ المغترین کے اندر امام شارانی نے. کہتے ہیں حضرت یوشع بن نون کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ میں آپ کی قوم میں سے 40,000 نیک لوگوں کو
اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے عرض کی یا اللہ جو بدکار ہیں ان کا تو قصور ہے، نیکوکاروں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ایسے نیکوکار ہیں جن کو کبھی میرے نام پہ غیرت نہیں آئی۔ جب گناہ ہوتا تھا ان کو کبھی غیرت ہی نہیں آئی۔ 60,000 جہاں بدکار ہیں، 40,000 نیکوکار ہیں جو اللہ نے ہلاک کیے تھے، چونکہ تبلیغ اور آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے تھے۔